محسوس ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے گھر والوں نے نام رکھا محمد۔ والد محترم اور آپ کے جد کریم، یہ جد کریم کہتے ہیں دادا کو، آپ کے والد اور دادا نے نام تجویز کیا احمد رضا۔ تاریخی نام امام اہل سنت کا المختار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں ماں جو ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے، اس کی بولی مختلف ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو وہ آپ دیکھیں، اب بچی ہے تو ماں اسے گڑیا گڑیا کہہ کے پکارتی ہے۔ اب وہ بچی بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، اس کے یہاں اولاد پیدا ہو گئی، محلے والے وہی گڑیا گڑیا کہہ کے پکار رہے۔ تو اس طرح سے ماں محبت سے نام رکھتی ہے۔ ببلو کسی کا نام رکھ دیا، کسی کا کچھ نام رکھ دیا۔ تو حضور امام اہل سنت کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام رکھا امن میاں، اور اسی نام سے وہ آپ کو پکارتی تھی۔ حضور امام اہل سنت جب بڑے ہوئے تو امام اہل سنت نے اپنے نام کے آگے عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرما دیا۔ نام ہو گیا محمد عبد المصطفیٰ احمد رضا خان۔ پھر ساری زندگی آپ دیکھیں اس نسبت سے بڑی محبت کی۔ ایک جگہ اپنے نعتیہ دیوان میں خود لکھ بھی دیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اے احمد رضا، تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تو عبد مصطفیٰ ہے۔ اس پر بھی وہابی دیوبندیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ صاحب بندہ عبداللہ تو ہوتا ہے، یہ عبد مصطفیٰ بندہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کا بندہ تو ہوتا ہے، مصطفیٰ کا بندہ کیسے ہو گیا؟ تو میرے والد محترم اس کو ایک بڑی مثال کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ کسی طرح حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید سے آزاد ہو کے نکلے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے دوڑنا شروع کیا۔ راستے میں جنگل آ گئے۔ جنگل میں دوڑتے جا رہے ہیں تو سامنے سے شیر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سفینہ نے جب شیر کو دیکھا رک گئے، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ شیر جیسی اپنی رفتار سے حضرت سفینہ کے قریب آیا، حضرت سفینہ نے فرمایا اے شیر کان کھول کے سن لے، میں غلام مصطفیٰ، میں عبد مصطفیٰ۔ اب ان بے وقوفوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں کہ عبد کے معنی جہاں بندے کے ہوتے ہیں وہیں پر عبد کے معنی غلام کے بھی ہیں۔ عبد مصطفیٰ یعنی غلام مصطفیٰ، میں غلام مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ بس حضرت سفینہ کا یہ کہنا تھا، شیر قدموں میں گر گیا اور اپنی زبان سے آپ کے پاؤں چاٹنے لگ گئے۔ جہاں حضرت سفینہ کو جانا تھا تو شیر آگے آگے، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے۔ پھر میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، سوال یہ ہے کہ حضرت سفینہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے شیر میں عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، یہ کیوں کہا کہ میں پیارے مصطفیٰ کا بندہ، پیارے مصطفیٰ کا غلام؟ تو فرماتے اگر حضرت سفینہ شیر سے یہ کہتے کہ اے شیر میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، ہو سکتا تھا کہ شیر سامنے سے کہتا سفینہ پہلے جتنے کھائے وہ کس کے بندے تھے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے تھے نا۔ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ میں عبد مصطفیٰ ہوں۔ گویا جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں اللہ کا سچا بندہ وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ خوف نہ رکھ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد کریم کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ والد محترم کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ اب جتنے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ بیٹھے ہیں، اب یہ باتیں ان سب کے لیے ہیں، آپ سب کے لیے بھی ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کہ اکابر یہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے۔ افغانستان کا مشہور شہر ہے قندھار۔
یہ قندار کے پٹھان تھے۔ قندار کا باعظمت قبیلہ ہے بڑھیج، آج بھی موجود ہے، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ سلطنت مغلیہ کے دور میں، شاہان مغلیہ کے دور میں اس خاندان نے افغانستان سے ہجرت کی۔ یہ خاندان سب سے پہلے ہجرت کرتا ہوا لاہور پہنچا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں لاہور کا جو شیش محل ہے یہ حضور امام اہل سنت کے آبا و اجداد کی جاگیر میں سے تھا۔ پھر اس خاندان نے یہاں سے ہجرت کی اور یہ سرزمین ہند میں داخل ہوا اور بریلی شریف میں مکمل طور پر یہ خاندان اقامت پذیر ہو گئے۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑی علمی شخصیت تھے۔ مولانا رضا علی خان صاحب بڑے متقی اور پرہیزگار انسان، صاحب کرامت۔ ایک مرتبہ اپنے جوان مرید کے ساتھ نکلے کسی کام سے۔ ہندوؤں کا تہوار ہولی ہو رہا تھا۔ ہولی میں یہ ہندو ایک دوسرے پہ کلرز پھینکتے ہیں اور یہ کلرز بڑے ان کے ڈارک ہوتے ہیں کہ لباس یا جسم پہ لگ جائیں تو کئی بار دھونے کے بعد یہ کلرز نکلتے ہیں۔ جا رہے سفید امامہ شریف باندھے ہوئے، لباس مبارک کا سفید پہنے ہوئے اپنے جوان مرید کے ساتھ ایک عورت بلندی پر گھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا چلو مسلمان کو تنگ کرتے۔ اس نے سارا رنگ اٹھا کر چھت پہ سے مولانا رضا علی خان صاحب کے اوپر پھینک دی۔ آپ کا امامہ شریف رنگین ہو گیا، ریش مبارک کا رنگین ہو گئی، لباس مبارک کا رنگین ہو گئے۔ اب جب آپ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا تو چہرہ غصے سے بالکل سرخ ٹماٹر ہوا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ کہا حضرت آپ دیکھتے نہیں، اس عورت نے آپ پر رنگ پھینک دیا، سارے کپڑے آپ کے خراب کر دیے، رنگین کر دیے، میں اس کو جا کے سزا دیتا ہوں۔ فرمانے لگے اس نے کیا کیا؟ حضور آپ کو رنگ دیا۔ فرمانے لگے اس نے ہمیں رنگا ہے نا، ان قریب تم دیکھو گے کہ اللہ اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے گا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ کہنا تھا، تھوڑی دیر میں وہ عورت نیچے اتری اور حضرت کے سامنے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر بڑی کمال بات بتاؤں میں آپ کو کہ حضرت نے اس نوجوان مرید کا نکاح اسی خاتون سے فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1246 میں بریلی شریف میں دارالافتاء قائم فرمایا، کیونکہ جہاں پر مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر شرعی مسئلے اور مسائل کا سامنا مسلمانوں کو ضرور ہوتا، اور وہ مفتیان کرام کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے فتاوے طلب کرتے ہیں۔ تو 1246 میں مسند افتاء کی بنیاد رکھی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے جتنے مدرسے کے طالب علم ہیں، مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ عربی زبان پر بڑا عبور رکھتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ جیسے جاہلوں کے لیے جمعے اور عیدین میں جو خطبہ دیتے ہیں وہ عربی زبان میں خطبہ لکھا، جس کا نام ہے خطبہ علمی۔ آج بھی بازار میں موجود ہے۔ آپ کمال دیکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کتنا دور تھے کہ خطبہ خود لکھا لیکن اس کی نسبت کر دی اپنے شاگرد کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خطبہ علمی کہلاتا ہے۔ آپ اگر مدرسے میں پڑھتے ہیں کبھی اسے لے کر کے آئیں، مطالعہ فرمائیں کہ اتنے سال ہو گئے لیکن کوئی بھی عربی خطبہ آج تک اس خطبے کی جگہ نہیں لے سکا۔ یہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے عربی ادب کا مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا خطبہ۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے مولانا نقی علی خان صاحب یہ اپنے والد ہی کی زندگی میں عالم دین بھی بن گئے اور مفتی بھی بن گئے۔ والد محترم نے صحیح نقوش پر ان کی تربیت فرمائی۔ ان کا شوق تھا پڑھنا پڑھانا۔ یہ جس وقت درس دیتے تو اکابر علماء کرام ہندوستان کے ان کے آگے زانوئے تلمس طے کرتے۔ کچھ کتابیں لکھی مولانا نقی علی خان صاحب نے، ایک سرور القلوب ہے، ایک جواہر البیان ہے، یہ بازار میں کتابیں ملتی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بزرگوں کا بچپن ان کی جوانی کی تصویر ہوتا ہے، یعنی بزرگوں کے بچپن کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بات بھی 100% درست ہے۔ مثلا حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے مرشد آپ کو کتنی عمر میں پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث پاک مسکرائے، فرمانے لگے چھوٹا تھا
جب مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی، اور لوگ جب راستے میں کھڑے ہوتے فرشتے ان سے کہتے راستہ دے دو، دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے؟ اللہ اکبر فرماتے میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ نے تاج ولایت میرے ماتھے پہ سجایا ہوا۔ ایسا ہی حسین بچپن کچھ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ میں واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ کے ایمان کو جلا ملے گی۔ حضور بختیار کاکی ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، یہ نیپال، بنگلہ دیش، یا مسلمانوں کا طریقہ یہ رہا کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو جائے تو رسم بسم اللہ منعقد کی جاتی ہے۔ عالم دین آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، بچے کو بسم اللہ پڑھا دیتے ہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور پھر یہ فاتحہ وغیرہ ہو کر نیاز تقسیم ہوتی ہے، سارے رشتہ دار کھاتے ہیں، عالم دین کو بھی کھلاتے ہیں، تحفے تحائف دے کر کے رخصت کر دیتے۔ بختیار کاکی کی والدہ محترمہ نے اپنے خاوند سے کہا، میرے خاوند، یہ بختیار کاکی کی عمر ہو گئی 4 سال 4 مہینے 4 دن، اب ہونے ہی والی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسم بسم اللہ کرتے ہیں اپنے بچے کی، سامنے مسجد ہے، عالم دین ہے، آپ ان کو بلا لیں، میں بھی رشتہ داروں کو دعوت دے دیتی ہوں، خواتین میں آپ بھی دعوت دے دیں، فلاں تاریخ کو اس وقت بختیار کاکی کی بسم اللہ ہوگی، رسم بسم اللہ خوانی ہوگی۔ دعوت دے دی گئی، استاد محترم بھی آ گئے، بڑے عالم دین ہیں، خواتین بھی آ گئیں، رشتہ دار بھی آ گئے، رحل رکھ دی گئی، اوپر قرآن مجید رکھ دیا گیا، ادھر بختیار کاکی چھوٹے سے شہزادے، ادھر استاد محترم ہے۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے رسم بسم اللہ۔ استاد محترم نے کہا بیٹا بختیار پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا۔ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا۔ بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، بختیار کاکی خاموش۔ بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، خاموش۔ الحمدللہ رب العالمین، خاموش۔ اب سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی نا، ماں پردے کے پیچھے، خواتین حیران، ادھر لوگ حیران، ادھر والد حیران، ادھر استاد یہ سمجھے کہ اعوذ اور بسم اللہ تو ہر بچے کو آتی ہے، لگتا ہے کہ سبق مشکل ہے۔ فرمانے لگے مسکراتے ہوئے، بیٹا بختیار کیا سبق مشکل ہے؟ نہیں استاد جی، پھر پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ بات یہ ہے کہ میرا سبق یہاں سے نہیں ہے۔ اچھا بیٹا، اب استاد محترم بھی محو حیرت، اچھا بچہ ہے، پھر تمہارا سبق ہے کہاں سے؟ کہا میں تو یہاں سے پڑھوں گا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، میں تو یہاں سے پڑھوں گا۔ استاد محترم کہنے لگے بیٹا بختیار یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے، شروع کے 14 پارے کون سنائے گا؟ کہا میں آپ کو سناتا ہوں۔ بختیار کاکی نے رسم بسم اللہ میں بغیر قرآن مجید دیکھے ہوئے اپنے استاد محترم کو 14 پارے زبانی سنا دی۔ استاد محترم دنگ ہو گئے، کہنے لگے بیٹا بختیار یہ 14 پارے تم نے یاد کہاں کیے؟ ساری خواتین حیران، مرد حیران۔ عرض کی بات یہ ہے استاد محترم، میری والدہ محترمہ 14 پاروں کی حافظہ ہے، رات بیدار ہوتی ہیں تو 14 پاروں کی تلاوت کرتی ہے۔ کہا یاد کہاں کیے؟ کب میں والدہ کی گود میں لیٹا ہوتا تھا، میری والدہ پڑھتی رہتی تھی اور میں یاد کرتا رہتا تھا۔ اگر میری والدہ پورے 30 پاروں کی حافظہ ہوتی شاید آج آپ کے سامنے بیٹھنے کی نوبت نہ آتی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو گیا ہوگا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا منتخب بندہ ہے؟ اللہ اکبر، ایسا ہی حسین بچپن ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا۔ حضور امام اہل سنت 1272 میں پیدا ہوئے، 1275 میں پڑھنا شروع کر دیا، صرف 3 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ذرا 5 سال کا ہو جائے تو پھر اسکول میں داخل کریں گے، وہ 5 سال کی عمر میں تو آج کل کا بچہ طوطے کی طریقے سے بولنے لگ جاتا ہے صاحب، آپ اس کا دماغ فوراً ہی پڑھائی کی طرف لگا دیں تو یقیناً آگے جا کر کے وہ کچھ بن سکتا ہے۔ اب حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 1272 میں پیدا ہوئے، 75 میں پڑھنا شروع کر دیا۔
4 سال کی عمر شریفہ میں ناظرہ قرآن مجید و فرقان حمید کو ختم کیا۔ اچھا یہ بات بھی یہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حفظ نہیں کیا بچپن میں، بڑے ہو گئے، جب مفتی بن گئے، عالم بن گئے، فتوے دینے لگ گئے، اور جب آتے جناب لفافوں کے اندر مسئلے مسائل لکھے ہوئے تو اوپر خط پہ لکھا ہوا ہوتا الحاج الحافظ احمد رضا خان، تو لوگوں سے کہنے لگے لوگ مجھ کو حافظ لکھتے اور میں حافظ نہیں ہوں، کہیں لوگوں کی بات جھوٹی نہ ہو تو میں حفظ کرنا شروع کرتا ہوں بڑے ہونے کے بعد۔ تو دوسرے دن رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا، حفظ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ پورے 30 روزے پر پورا قرآن مجید حفظ فرما لیا۔ پورا قرآن مجید و فرقان حمید امام اہل سنت نے حفظ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ قوی حافظت جو اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا۔ حضور امام اہل سنت کی عمر ہوتی ہے 6 سال۔ 6 سال کی عمر شریفہ میں بریلی شریف میں والد محترم بھی اور جد کریم بھی میلاد شریف کی محفل کرتے تھے، کئی 100 افراد ہوتے۔ حضور امام اہل سنت نے 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ پہ گفتگو فرمائی۔ 8 سال کی عمر شریفہ ہوئی تو نحو، یہ عربی گرامر کی کتاب ہے ہدایت النحو، جو آج کل سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سنیوں کے ہوں یا غیر سنی کے، اور آج کل جو استاد پڑھاتے ہیں وہ اس کی اردو شرح ضرور دیکھ کر کے آتے ہیں۔ حضور امام اہل سنت نے اس کتاب کی شرح 8 سال کی عمر میں اردو زبان میں نہیں، عربی زبان میں تحریر فرما دی۔ 10 سال کی عمر شریفہ ہوئی تو فقہ کی مشہور کتاب ہے مسلم الثبوت، اس پر عربی زبان کے اندر امام اہل سنت نے حاشیہ تحریر فرمایا۔ حاشیہ کس کو کہتے ہیں یہ علماء جانتے ہیں۔ 1272 میں پڑھنا شروع کیا، 1272 میں پیدا ہوئے، 75 میں پڑھنا شروع کیا، 1286 میں 13 سال 10 مہینے 5 دن میں امام اہل سنت نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ 13 سال 10 مہینے اور 5 دن میں دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر، آپ کے والد محترم نے آپ کے سر پر اور علماء کرام نے آپ کے سر پہ دستار باندھی۔ یہی امام اہل سنت کی عمر ہے کہ جب آپ فارغ ہوئے نا تو ایک روز اپنے والد محترم کے دارالافتاء میں داخل ہوئے۔ جب والد محترم فتوے لکھا کرتے تھے، سوالات آتے اور جوابات لکھتے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ملاحظہ کیا کہ والد محترم اپنی مسند پہ موجود نہیں ہے، ایک پرچہ رکھا ہوا ہے۔ پرچے کو اٹھا کے دیکھا، کسی پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا، کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی عورت کا دودھ بچے کی ناک سے ہوتا ہوا بچے کے پیٹ میں چلا جائے تو یہ حرمت رضاعت کو لائے گا یا نہیں، حرمت رضاعت کو ثابت کرے گا یا نہیں، یعنی وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں، یہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جائے گا یا نہیں۔ امام اہل سنت نے 14 سال کے قریب عمر ہے، قلم اٹھایا اور جواب اس کا لکھنا شروع کیا، قرآن اور حدیث، دلائل، اللہ اکبر، جواب تحریر فرمایا، پرچہ وہیں پہ رکھا، آپ باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ والد محترم اپنے دارالافتاء میں داخل ہوئے، مسند نشین ہوئے، پرچے کو دیکھا، سوال ملاحظہ فرمایا، جواب ملاحظہ فرمایا، دنگ ہو گئے۔ تو جونیئر مفتی جو آپ کے اس دارالافتاء میں تھے فرمانے لگے، مولانا یہ جواب تم نے لکھا؟ نہیں حضور۔ مولانا یہ جواب تم نے لکھا؟ نہیں حضور۔ پھر یہ جواب لکھا کس نے؟ کہ آپ کے شہزادے آئے تھے احمد رضا، وہ یہاں بیٹھ کر کے کچھ لکھ رہے تھے، لگتا ہے انہوں نے لکھا ہے، ذرا بلاؤ احمد رضا کو، بلاؤ۔ پیش کیا گیا۔ اب 14 سال کے بچے کا قد کتنا ہوگا، جسم کتنا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر والد محترم اپنی مسند پہ رونق افروز فرمائے، بیٹا احمد رضا یہ جواب تم نے لکھا؟ جی ابا جی میں نے لکھا۔ والد محترم مسند پہ کھڑے ہوئے، مسند سے کھڑے ہوئے، اپنے شہزادی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنے ہاتھوں سے ہاتھ پکڑا، فرمائے بیٹھو احمد رضا، اس مسند پر آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو، بیٹھو، آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو۔ حضور اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ میں نے 14 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا تھا۔ اچھا دلچسپ بات کیا ہوتا کیا، اب لوگ آتے صاحب ہمیں مفتی صاحب سے فتویٰ لینا ہے، لوگ کہتے جائیے، وہ دارالافتاء میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، جاتے اندر گھوم کے آ جاتے، کہ وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، وہاں تو بس ایک چھوٹا سا 13-14 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ کہتے وہ بچہ نہیں ہے، وہی بریلی کا مفتی اعظم ہے۔ تم کو جو سوال کرنا ہے تم کرو تو صحیح، وہی چھوٹا سا بچہ مفتی اعظم ہے۔ اللہ اکبر، جب لوگ گفتگو فرماتے تو وہ دنگ ہو جاتے۔ اب